ناظرین، بات ہو رہی ہے آئی ایس آئی کے انٹرنل رول کی اور پاکستان کی سیاست کے اندر اس کا کیا کردار رہا ہے. لیکن سیٹھی صاحب، جب ہم ایک بات کرتے ہیں اور ابھی ہم نے کافی ڈیٹیل بات ہوئی، وہاں پر ایک نیریٹو یہ آتا ہے، ایک اپوزٹ ویو یہ ہے کہ جناب دوسری طرف آپ اپنے سیاستدانوں کا حال تو دیکھیے، وہ کرپٹ ہیں، ڈسکریڈٹڈ ہیں. جب گورننس ملتی ہے تو وہ اچھی گورننس نہیں کہتے، پھر کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن سب غلط کام وہی کرتے ہیں، ملک کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اور آج بھی یہ الزام لگتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جی پھر ہم کیا کریں؟ مطلب ہمارا پھر ایسی صورتحال میں ایک جو کرپٹ گورنمنٹ ہے، لیٹ سے کوئی بھی، وہ کس حد تک پھر وہ تو نہیں قابو کر سکتی، وہ تو پھر کمپرومائزڈ ہے. وہ کس حد تک قابو کرے گی؟ کسی بھی ایجنسی کو، کسی کو اکاؤنٹیبل کیسے کرے گی؟ دیکھیے، اب آپ نے بات انٹرسٹنگ کی ہے. اس کے میں سوچ رہا تھا 2 پہلو ہیں، اب تیسرا بھی یاد آ گیا. کیونکہ اب آپ نے آخر میں جو ٹویسٹ دی ہے اس سے ایک تیسرا پہلو بھی آ گیا. لیٹس لک ایٹ اٹ ون بائی ون. پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج نے 3 دفعہ ڈائریکٹ مداخلت کی ہے اور پہلے دن سے انڈائریکٹ مداخلت ہو رہی ہے. مگر 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے. اگر ہمارے 1950s میں بیوروکریٹس اوبلیک پالیٹیشنز اور اس کے بعد پالیٹیشنز، اگر یہ لیٹ سے ان کا رویہ جمہوری ہوتا، اگر یہ کرپٹ نہ ہوتے، اگر یہ آٹوکریٹک نہ ہوتے، تو شاید فوج کو اتنی مداخلت کرنے کا موقع ہی نہ ملتا. اس پہ کوئی شک نہیں ہے. مگر کیونکہ یہ ان کا مائنڈ سیٹ نان ڈیموکریٹک تھا، جو بیوروکریٹس تھے، ان کو آپ کو پتا ہے پہلی الیکشن ہی 1970 میں جا کے ہوئی ہے. اس سے پہلے تو کوئی ڈیموکریٹک الیکشن نہیں تھی. ایک الیکشن ہوئی تھی جو ایوب خان صاحب نے کروائی تھی، وہ تو ملٹری حکومت نے کروائی تھی. اور 1950s کے اندر کچھ 6 7 8 پرائم منسٹرز آئے اور گئے اور انہی لوگوں نے جنرل ایوب خان کے ساتھ کنسپیریسی کر کے پھر فائنل مارشل لا لگوایا اسکندر مرزا صاحب نے. تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اگر سویلینز گیم یہ نہ کھیلتے اور سازش اپنے خلاف، اپنے بھائیوں کے خلاف، سویلینز کے خلاف سویلینز سازش نہ کرتے اور کسی کے ساتھ نہ ملتے، تو پھر یہ ہونا ہی نہیں تھا. کیونکہ فوج آن اٹس اون نہیں مداخلت کر سکتی تھی. تو انکریج تو فوج کو سویلینز نے کیا. مگر جب فوج پھر جب پاور میں آ جاتی ہے تو پھر وہ سویلینز کی بات نہیں سنتی، ان کو ڈسپینس کر دیتی ہے. بیکاز سویلینز وہی گیمز کھیلنا چاہتے ہیں. فوج پھر کہتی ہے نہیں، ہم نیشنل انٹرسٹ میں کچھ اور گیم کھیلیں گے. تو وہاں آ کے پرابلمز آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر فوج 7 8 سال کے بعد فوج کو واپس جانا پڑتا ہے. بیکاز وہ پھر پرانے سویلینز کی چھٹی کراتی ہے جن کے ساتھ وہ جن کے سہارا لے کے وہ آئی تھی، اور وہ نئے سویلینز کریٹ کرتی ہیں جن کی لیجیٹیمیسی نہیں ہوتی، کوئی روٹس نہیں ہوتے، تو وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتے اور پھر ان کو کی چھٹی ہونی پڑتی ہے. تو یہ 3 دفعہ یہ ایسے ہوا. تو ایوب خان صاحب نے بھی سویلینز کا سہارا لیا اور سویلینز نے سہارا دیا. ضیاء الحق صاحب نے تو سویلینز کا ٹھیک ٹھاک سہارا لیا بھٹو صاحب کی چھٹی کرانے میں. اور جو بھی اینٹی پیپلز پارٹی پالیٹیشین تھا وہ ضیاء الحق صاحب کے ساتھ مل گیا. جماعت اسلامی سے لے کے رائٹ ونگ ریلیجس پارٹی سے لے کے اور سینٹرل پارٹیز، مسلم لیگ، ہر قسم کی مسلم لیگ اور ہر قسم کے گروپس، سب نے فوج کو جوائن کیا اور ضیاء الحق صاحب کو جوائن کیا. مجلس شورا میں آ گئے اور ان کو سہارا دیا. اور 1985 کی الیکشنز بھی جو تھی نان پارٹی الیکشنز، تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سویلینز کا بہت بڑا رول ہے. ضیاء الحق صاحب یہ کر ہی نہیں سکتے تھے جتنا کچھ انہوں نے کیا اگر سویلینز ان کو انکریج نہ کرتے، ساتھ نہ دیتے، سہارا نہ بنتے. کوئی بھی ڈکٹیٹر یہ نہیں کر سکتا. اور میں یہ کہتا چلوں کہ سویلین سے مراد صرف سیاستدان نہیں ہے. سویلین سے مراد ہے سویلین بیوروکریسی اور سویلین جوڈیشری. لیٹس بی ویری کلیئر. اور آن ٹاپ آف دیٹ سویلین بزنس کمیونٹی. تو یہ سب کا رول ہے ان سپورٹنگ آرمی انٹرونشنز اینڈ اپ ہولڈنگ آرمی انٹرونشنز. تو لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ دس. یہ ایک ہاتھ نہیں، یہاں بڑے ہاتھ سے تالی بجتی ہے. مگر جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جب فوج نے پیپلز پارٹی کو، بھٹو صاحب کی ایکسیکیوشن کے بعد پیپلز پارٹی ایک ان کے لیے ایک آبسٹیکل بن گئی. بیکاز وہ مر نہیں رہی تھی، وہ عوام وہ زندہ ہو جاتی تھی. تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ نئی پارٹیز جو ہیں ان کو تکڑا کرنا پڑے گا پرانی پارٹیز کو. اس لیے اس وقت پھر جنرل حمید گل یہ خود کہتے ہیں کہ آئی جی آئی بنائیے. جنرل حمید گل آئی ایس آئی میں تھے، ڈی جی آئی ایس آئی تھے. یہ خود کہتے ہیں کہ جی میں نے آئی جی آئی بنائی محترمہ کو روکنے کے لیے، پنجاب کو ریگ کیا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرا 88 میں، ابھی تو 90 کی بات ہو رہی ہے نا. 88 میں تو ابھی کوئی کنفیشنز نہیں آئے ہیں. مگر جنرل صاحب تو خود کہہ رہے ہیں مجھے بلایا اور میں بتاتا ہوں ہم نے کیا کیا. تو میں کہتا ہوں ان کا بیان لے کے سو موٹر نوٹس لے کے جنرل صاحب کو بلا لینا چاہیے اور وہ بتائیں کہ نیشنل انٹرسٹ میں کیا تھا اس وقت، انہوں نے کیا سوچا، نیشنل انٹرسٹ انہوں نے کیا کیا. اس میں انہوں نے محترمہ کی گورنمنٹ کو پہلے روکنے کی کوشش کی، آئی جی آئی بنائی.
وہ رکی نہیں, وہ پھر بھی جیت گئی. پھر اس کو ڈیسٹیبلائز کیا, اور وہ ڈیسٹیبلائز کس کے ذریعے کیا؟ وہ نون کے ذریعے کیا اور ایم کیو ایم کے ذریعے کیا. بڑی کلیئر ہے یہ, ہسٹری ہے یہ. اور پھر محترمہ کے خلاف سازش کر کے ان کو چھٹی کرائی 1990 میں 6 اگست. اور اس کے بعد پھر نئی الیکشن کو ریگ کیا, جس کے ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ گئے ہیں. بالکل آ گئے. تو وہ اس میں پھر سارے سیاستدانوں نے حصہ لیا نا. تو یہ میاں صاحب اور ایم کیو ایم وغیرہ سارے جو تھے, دے آل ہیڈ اے رول ٹو پلے ان دی آؤسٹر آف اے گورنمنٹ ان 1990. ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اور جنرل بیگ کا رول تھا, ایم کیو ایم کا رول تھا, نواز شریف صاحب کا رول تھا, آئی ایس آئی کا رول تھا, یہ سب چیزیں تھیں. تو عرض یہ ہے کہ یہ ایٹ ایوری اسٹیج آپ کا سوال از 100% کریکٹ کہ وی سویلینز ہیو بین آر ورسٹ اینیمیز. ہم اپنے سب سے بڑے دشمن ہم خود رہے. ہم نے آئی ایس آئی کا سہارا لے کے, فوج کا سہارا لے کے اپنے دوستوں کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنے کمپیٹیٹرز کو ختم کیا, اور ہم نے ناجائز انلیگل انکانسٹیٹیوشنل چیزیں کر کے اپنے آپ کو پاور میں رکھا. اس لیے ہم محتاج بن گئے فوج کے. کیا سدھر گئے سیٹھی صاحب آج اگر ایسا موقع آئے, اور ایسا موقع پچھلے دنوں آیا؟ مطلب آبویسلی اگر کوئی ایک پارٹی کا سربراہ جا کے کمپلین کرتا ہے آرمی چیف کو کہ دیکھیں نہیں ہمارے لوگوں کو آ رہا ہے, اور شاید کچھ لوگ گئے بھی ہوں ادھر ادھر کسی ایجنسی کے کہنے پہ, پھر کیا سدھر گئے ہم, یا آج بھی ایسا موقع ہے کہ کب کوئی ایجنسی کہے گی اور لوگ اٹھ کے چل پڑیں گے اس کے کہنے پہ؟ دیکھیے دو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, کیونکہ آفٹر آل ہر ہسٹری مووز آن. آپ پرانے ایکسپیرینسز کو تجزیہ کرتے ہیں, غلطیاں اپنی احساس کرتے ہیں, پھر آپ نئے اسٹریٹجیز ڈیولپ کرتے ہیں. دو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو سگنیفیکنٹ ہیں. پہلی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ میں انڈر جسٹس افتخار محمد چودھری سپریم کورٹ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. یہ سپریم کورٹ نے بڑے کلیئر اور واضح طریقے سے یہ کہہ دیا کہ ہم انگوٹھا نہیں لگائیں گے کوئی انکانسٹیٹیوشنل چیز کے اوپر. یہ ایک انقلابی چیز ہے, اور اس کی ٹوٹل کریڈٹ افتخار محمد چودھری صاحب کو جاتی ہے کہ وہ دلیری کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف, اور انہوں نے ایک موومنٹ لیڈ کیا, اور سول سوسائٹی نے ان کو سپورٹ کیا, اور انہوں نے یہ اپنی ججمنٹس کے ذریعے یہ کلیئر کیا کہ اب آگے سے کوئی انگوٹھا نہیں لگے گا. تو یہ ایک کانسٹیٹیوشنل بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. آگے اگر کوئی جج یہ کرنے جائے گا تو 10 دفعہ سوچنا پڑے گا. اگر کوئی انٹرونشن ہوتی ہے اور جو کوئی لا آف نیسیسٹی کے اوپر پھر بات ہوتی ہے, اور چوہری صاحب وہاں نہیں ہوں گے اور ہوں گے, تو یہ جو لیگیسی ہے چوہری صاحب کی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے جسٹس منیر کی لیگیسی تھی پہلا مارشل لا کو لیجیٹمائز کرنا, لا آف نیسیسٹی کریٹ کرنا 1956 میں 58 میں, اسی طریقے کے ساتھ چودھری صاحب کی بہت بڑی لیگیسی ہوگی کہ نو لا آف نیسیسٹی کین برنگ ان دی آرمی. پہلی بات تھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے. دوسری نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اب جو سب سے امپورٹنٹ رول جو ادا کر رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب, یہ وہ ہیں جو کہ فوج کے کریچر ہیں. فوج نے ان کو بنایا. فوج نے ان کو 1981 سے لے کے اور 1993 تک ان کو سپورٹ کیا اور رکھا, اور یہ ان کے محتاج تھے. مگر 1997 کی الیکشن کی جیتنے کے بعد وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے, اور جب انہوں نے سوچا کہ اب, کیونکہ ان کے بیڈ ایکسپیرینس ہوا فوج کے ہاتھوں 1993 میں, جب ان کو کہا گیا کہ آپ بھی گھر جائیں جنرل, اور پریزیڈنٹ اسحاق بھی گھر جائیں گے, تو انہوں نے سوچا کہ اب میں فوج کا سہارا نہیں لوں گا, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں گا. دوسری دفعہ جب انہوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کی تو ان کو گھر بھیج دیا گیا. ان کے خلاف کو ہو گیا نا. جب ان کے خلاف کو ہو گیا تو میرا خیال ہے جدہ میں ان کو بہت موقع ملا, ریاض میں, جدہ میں, جہاں بھی یہ تھے. 10 سال انہوں نے سوچ وچار کی کہ اب فوج کا محتاج نہیں بننا. تو اس لیے انہوں نے, اور نون کا جو نیا فیصلہ ہے, یہ ساری نون کی نئی فلسفی ہے کہ اب ہم نے فوج کا ساتھ نہیں دینا اگر فوج کوئی غیر آئینی کام کرنا چاہے گی, فوج کی لیڈرشپ. اور اسی لیے اب تھوڑی سی ہاسٹیلیٹی بھی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اگر پھر آ گئے تو ان کو تو 2 دفعہ فوج نے نکالا ہے, محترمہ کو تو 1 دفعہ نکالا تھا, تو پھر کیا ہوگا. تو یہ تھوڑا سا خدشہ ہے, مگر میاں صاحب تکڑے ہیں. تو یہ 2 نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں in the past 4-5 decade or so. اچھا, ایک ناظرین نے بڑی امپورٹنٹ بات ہے, سیٹھی صاحب بھی باتیں کرتے ہیں اس حوالے سے, آج بھی ڈسکشن ہوئی ہے, کوئی ان کی باتیں کو پسند نہیں آتی کچھ لوگوں کو زیادہ. تو جب بریک سے واپس آئیں گے تو واقعی کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئی. میں چاہتا ہوں ذرا اس کے بارے میں بھی بات ہو جائے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب, ایک آنریبل سپریم کورٹ کے اندر ایک پٹیشن موو کی گئی جس میں کہا گیا کہ
میڈیا کے اندر کچھ لوگ، کچھ اینکرز، خاص طور پہ آپ کا نام ہے اس کے اندر، حامد میر صاحب کا نام ہے اور ایک اور صاحب ہے ان کا نام ہے، کہ آپ نے بڑی جسے کہتے ہیں نا جو تنقید کی ہے فوج کے اوپر، خاص طور پہ اسامہ بن لادن کے آپریشن کے بعد، وہ بڑی ناجائز ہے، جس سے فوج کا امیج بڑا گندا ہوتا ہے، آئی ایس آئی کا امیج جو ہے آپ نے اس کو بڑا، اس کی ریپوٹیشن کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے. اینڈ دین اگین بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ تو پھر نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. آلدو اس کے اوپر ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. ابھی تو کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ ٹرانسکرپٹ دیں، ہم دیکھتے ہیں ضرورت ہے نوٹس دینے کی یا نہیں. جی ہاں، یہ جون میں غالباً یہ پٹیشن لانچ ہوئی تھی، مگر اس وقت ہمیں اس کا علم نہیں ہوا. اب ایک خبر چھپی ہے کہ عدالت نے، سپریم کورٹ نے پٹیشن ایکسیپٹ کر لی ہے اور اس کے اوپر سماعت کی ہے، اور یہ کہا ہے اس پٹیشنر کو کہ آپ ایویڈنس لے کے آئیں، آپ نے جو الزام لگائے ہمیں ٹیپ شپ سنائیں، ٹرانسکرپٹ کہ نجم سیٹھی نے کیا کہا، فلانے نے کیا کہا، فلانے نے کیا کہا. میں اس وقت اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ اگر عدالت نے موقع دیا تو پھر وہاں کھڑے ہو کے بات کھلی ہوگی کہ کیا کہا اور کیوں کہا اور کیا آگے کہیں گے، کیا آگے کہیں گے اگر گڑبڑ کی تو یہ میں بڑا کلیئر ہوں اپنی ذہن میں. مگر اس کی بیک گراؤنڈ ہے، ایک بیک گراؤنڈ اس کی یہ ہے کہ جنرل پاشا کے ساتھ مئی 2 کے انسیڈنٹ کے بعد میرے تعلقات خراب ہو چکے تھے، کیونکہ جو میرا تجزیہ تھا وہ جنرل پاشا کو پسند نہیں تھا. اور یہ جو ایک داستان ہے، یہ آج کا دن موقع نہیں ہے کہ اس کو میں بیان کروں. اگر ضرورت پڑی تو پھر یہ پوری داستان بھی بتاؤں گا. مگر اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنرل پاشا کی دوران میرے خلاف پوری ایک کیمپین آئی ایس آئی کے، ان کے کہنے پہ یہ بنائی گئی، اور اس میں بہت سے پہلو تھے. اگین میں اس کا ذکر نہیں کروں گا ابھی، اگر وقت آیا تو وہ بھی ذکر کروں گا. میں اس لیے آج یہ ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اب نئی ایک قیادت آئی ہے آئی ایس آئی کی، نئی ڈی جی آئے جنرل ظہیر الاسلام صاحب. مجھے اچھی وائبز مل رہی ہیں کہ وہ بلیک اینڈ وائٹ میں جیسے جنرل پاشا چیزوں کو دیکھتے تھے اور جذباتی ہو جاتے تھے، یہ ٹھنڈے دل کے جرنیل ہیں اور انہیں احساس ہے کہ غلطیاں ہوئی ہیں. تو میں سمجھوں گا کہ اس وقت میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہوں گا جس کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں. میں چاہوں گا کہ بہتر ہو، تاکہ وہ میرا پوائنٹ آف ویو بھی سمجھیں اور میں ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کوشش کروں. مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آئی ایس آئی نے جو میڈلنگ کی ہے یہ صرف پولیٹیشنز کے ساتھ نہیں کی، میڈیا کے ساتھ بھی کی ہے، اور میڈیا کے اندر بھی ٹارگیٹنگ ہوئی ہے. اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ اب چیف جسٹس صاحب کے پاس یہ کیس ہے. میں دیکھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب جو ایویڈنس پریزنٹ کرتے ہیں اس کے اوپر یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا ہمیں بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے. اگر بلائیں گے تو پھر بات بنے گی، پھر بات ہوگی. نہیں، اگر بلائیں گے بھی تو بڑی اچھی بات ہے نا. نہیں تو بڑی اچھی بات ہے، وہاں تو پھر بڑی کھل کے باتیں ہوں. مگر یہ کہنا کہ ملک کی سالمیت خطرے میں ہے کیونکہ نجم سیٹھی یہ بات کرتا ہے، اس سے زیادہ فضول بات ہو نہیں سکتی. کیونکہ ملک کی سالمیت کے لیے جو میں نے کیا ہے اور جو میری سوچ ہے وہ واضح ہے. 3 حکومتوں نے مجھے جیل میں ڈالا کیونکہ میں نے ان کی تنقید کی تھی اور وہ ملک کی نیشنل انٹرسٹ میں کی تھی. وہی پہلے رویہ تھا اور وہ بھی آج بھی وہی رویہ ہے. اچھا، یہ نیشنل انٹرسٹ کی آپ نے بات کی، بہت سے لوگ کچھ سٹیٹمنٹس کوٹ کرتے ہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے کچھ ایسی سٹیٹمنٹس دی تھیں، آج بھی کچھ لوگ کوٹ کر رہے تھے، جن کی وجہ سے جو پرسیپشن ہے یا جو امپریشن جاتا تھا وہ یہ جاتا تھا کہ جی یہ دیکھیں یہ تو ایسی بات ایک پرائم منسٹر کو کرنی چاہیے، ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ کو کرنی چاہیے. تو بڑی کنٹروورشل سٹیٹمنٹس ہیں ریگارڈنگ نیوکلیئر پروگرام، ریگارڈنگ ادر تھنگس. دیکھیے 2 اوکیزنز پہ محترمہ کے جو بیانات تھے اس کے اوپر اعتراض کیا گیا، اسپیشلی فوج کی طرف سے. ایک تھا جبکہ وہ ابھی پاور میں نہیں آئی تھی 1988 میں، اس سے پہلے امریکہ کو یہ پتا چل گیا تھا کہ پاکستان نیوکلیئر پروگرام جاری ہے اور یہ ایٹم بم بنا رہا ہے. جنرل ضیاء نے 1987 میں ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ وی آر اے اسکرو ڈرائیورز ٹرن اوے فرام دا بام. اور اس وقت محترمہ کی تیاری، اور جب جیسے ہی جنرل ضیاء کی ایئر کریش میں وہ وفات کر گئے تو محترمہ کی واپس آنے کا امکان بنا. تو اس وقت ایسے لگتا تھا کہ محترمہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا راستہ بھی بنانا چاہ رہی ہیں، اور اس لیے انہوں نے ان کی طرف سے کوئی ایسے بیان آئے جو لگتا یہ تھا کہ وہ امریکہ کے حق میں ہیں اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف. اور یہ ایک تاثر کریٹ کیا گیا جس میں یہ کہا جاتا ہے، مجھے یاد نہیں ہے مگر یہ ہو سکتا ہے، میں کنفرم نہیں کر سکتا،
کہ یہ کہا گیا کہ جی وہ یہ چاہیں گی کہ آپ کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کو ہالٹ کر دیا جائے. میں نے ایسا چیز نہیں سنی، مگر یہ الزام لگتا ہے لوگ باتیں کرتے ہیں. اب یہ ہسٹری کا ہے کہ اگر کوئی ریکارڈ نکالے کہ کہاں انہوں نے ایسی بات کہی تو مگر میرے علم میں نہیں ہے، مگر یہ میں نے سنا ضرور ہے یہ الزام. دوسری دفعہ جب محترمہ استعفیٰ واپس آ رہی تھی تو انہوں نے بڑا سخت بیان دیا کہ طالبان کو اگر میں آئی تو میں طالبان کے خلاف جنگ کروں گی. اور اس وقت پاکستان کی افواج کی لیڈرشپ جنرل مشرف کے ہاتھ میں تھی اور وہ ان کا ایک الائنس تھا طالبان کے ساتھ، اسی لیے وہ گھس بیٹھے تھے، ان کو یہاں پناہ دی ہوئی تھی. اور یہ بیان پسند نہیں آیا کہ ہم نے تو ان کو ایسٹس بنایا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ نیگوسیٹ کرنے کے لیے، اور آپ امریکہ کے پٹھو بن کے واپس آنا چاہ رہی ہیں، امریکہ کے ذریعے واپس آنا چاہ رہی ہیں، میرے پہ دباؤ ڈال رہی ہیں آپ، اور آپ پھر یہاں آ کے امریکہ کی پالیسی طالبان کے خلاف کریں گی، تو یہ ہمیں منظور نہیں ہے. اور پھر میرا خیال ہے کہ یہی بات طالبان تک پہنچی اور بیت اللہ مسعود نے پھر پورا منصوبہ بنایا کہ محترمہ کو ایلیمینیٹ کیا جائے. تو یہ دو ایسے موقع تھے الیکشن سے پہلے، باہر سے آنے سے پہلے، جو کہ محترمہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ بیان دیے جو کہ پاپولر نہیں تھے. یہ دو باتیں تھیں. اچھا، یہ کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضور. جی سیٹھی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو پاور کرائسس ہے اس کی ذرا ہسٹوریکل بیک میں جائیں اور اس کا سولوشن بتائیں ذرا. چلیں، بڑی مہربانی. یہ اس کے لیے یار پروگرام کر لو، بیکاز یہ پاور کرائسس کے اوپر ہم نے باتیں تو بہت کی ہیں، بٹس اینڈ پیسز میں ہم نے باتیں کی ہیں. تو یہ پاور کرائسس کی بیک گراؤنڈ کیسے ہوا، کیا ہوا، کس حکومت نے کیا کرنے کی کوشش کی، کیا کوتاہیاں ہوئیں، اور آج کیا صورتحال ہے، ذمہ داری کس کس کی آتی ہے، کیا ذمہ داری ہے، اور آگے جا کے کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. یہ پورا پروگرام کرنا پڑے گا. ہم نے بٹس اینڈ پیسز میں یہ باتیں کی ہیں، مگر شاید ایک پورا پروگرام اس پہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، آپ تیاری کریں جی. اچھا سیٹھی صاحب، ایک سوال جو کہ امپورٹنٹ ہے، ہم نے ذکر بھی کیا اپنی رپورٹ میں کہ بھٹو صاحب کے دور میں پولیٹیکل سیل آئی سی، تو بھٹو صاحب کو ویسے لوگ پر یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ شروع بھٹو صاحب نے کیا، کیا ضرورت تھی؟ آلدو 77 میں جب وہ کہتے ہیں انہوں نے کچھ پرائیویٹ محفلوں میں کہا جی کہ واقعی ریگنگ ہوئی تو وہاں تو ISI استعمال نہیں ہوئی. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. بھٹو صاحب نے نیوکلیئر پروگرام شروع کیا، فل مارکس ٹو ہم اکارڈنگ ٹو دی ملٹری. بھٹو صاحب نے اندرا گاندھی کے ساتھ نیگوسیشن کر کے جو پاکستان کے 90,000 سویلین اینڈ فوجی پرزنرز آف وار تھے بنگلہ دیش میں، ان کو واپس لے کے آئے، ریہیبلیٹیٹ کیا. بھٹو صاحب نے ایک ڈی مورلائزڈ ڈسٹرائڈ آرمی کو پھر سے ریجوینیٹ کیا، نئے ہتھیار لے کے دیے، پیسے خرچ کیے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا. اور وہ لوگ جو ڈسکریڈیٹڈ تھے فوج کے، جیسے جنرل ٹکا خان تھے، ان کو کہا جاتا تھا بچر آف بنگال، ان کو آرمی چیف بنایا، پھر ان کو ڈیفنس منسٹر بنایا، پھر فوج کو کھڑا کیا اپنے پاؤں پہ. یہ سارا بھٹو صاحب نے کیا. تو بھٹو صاحب ایک طرف تو فوج کے سربراہ بھی بن گئے اور فوج کو سٹرونگ کیا ایک ڈیفیٹڈ آرمی کو. دوسری طرف بھٹو صاحب نے دو بہت خطرناک باتیں کی. ایک تو انہوں نے ایک فیڈرل سیکیورٹی فورس بنایا جو کہ ایک پیراملٹری فورس انڈر دا ڈائریکٹ کمانڈ آف بھٹو صاحب. یہ نہ پولیس تھی نہ یہ آرمی تھی، یہ ایک گیسٹاپو ٹائپ آف فورس تھی، فیشسٹ فورس تھی، جو کہ فوج کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ایک اور پیراملٹری فورس بن رہی ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے اور ہمارے ساتھ خلاف استعمال بھی پیرلل بنا رہے ہیں، پیرلل بنائی جا رہی ہے. تو ایک تو یہ لاس دا کانفیڈنس اس ایشو کے اوپر. دوسرا یہ کہ انہوں نے ISI کو ایکٹیویٹ کیا، اسٹرینتھن کیا، اور اس کو لائک دی آئی بی وہ استعمال کرنا چاہتے تھے فار انٹرنل پولیٹیکل اینڈ ایکسٹرنل پولیٹیکل رینکنگ. تو MI کے علاوہ بھٹو صاحب نے IB اور ISI کو اسٹرانگ کیا، تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے. مگر وہ یہ ہوتا ہے جیسے اب فوج نے جو ایسٹس بنائے تھے وہ آج لائبلٹیز بنے ہوئے ہیں، جو جہادی بنائے، جو طالبان کے ساتھ کیا، وہ آج آپ کے لائبلٹی بنے ہوئے ہیں. بھٹو صاحب نے جن اداروں کو سٹرونگ کیا، بعد میں وہی ادارے بھٹو صاحب کے گلے پڑ گئے. تو یہ بھی ہسٹری کا تقاضا ہے کہ آپ کو جو آپ بناتے ہیں ذرا خیال رکھیں کیونکہ کل کو وہ آزاد ہو کے آپ کے گلے پڑ سکتے ہیں. شیخ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، ہم پوری امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی پریمیم ایجنسی ISI اب مکمل طور پر آئینی کردار ادا کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.